बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कमाल राज ज़वाल एपिसोड 2। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मराठों के हौसले बढ़ गए थे। सदाशिव ने कहा, अब हम दिल्ली की जामे मस्जिद के मिंबर पर सोमनाथ की मूर्ति ले जाकर रख सकते हैं और वहां पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। दूसरे सरदारों ने समझाया कि इस सिलसिले में जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। अभी अहमद शाह अब्दाली का खतरा सर पर मंडला रहा है, पहले उसे शिकस्त देनी होगी और अगर हमने शिकस्त खाई तो अपने इलाकों की तरफ वापस भागना होगा। एक और सरदार ने कहा, फिलहाल हमें अपने पहले पेशवा शिवाजी के असूलों पर अमल करना होगा। यहाँ का खजाना लूट कर और जो भी मालो असबाब हाथ आता है उन्हें यहाँ से पूना पहुँचाना होगा और अपनी फौज को दिन रात अहमद शाह अब्दाली से मुकाबले के लिए तैयार रखना होगा। फिर उन्होंने यही किया। एक तरफ तो अपनी फौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म करते रहे और दूसरी तरफ शाही खजाना समेटते रहे। लाल किले की दीवाने खास की छत में सोने के पतरे जड़े हुए थे। उन्होंने वो तमाम सोना वहां से उखाड़ लिया। अपने पेशवा के नाम के सिक्के डालकर मराठा साख बढ़ाने के लिए उन सिक्कों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजते रहे। पंडित भाव ने अपने पेशवा बालाजी को खत लिखा, हमने औरंगजेब के बाप का किला छीन लिया है और हमारे देश के लूटे हुए सोने से दीवाने खास की जो छत बनाई गई थी उस सोने से अशरफियाँ ढाली गई हैं। उन्हें आपकी खिदमत में रवाना किया जा रहा है। दिल्ली के मुसलमानों ने हमारी फौज के जवानों पर गलियों और बाजारों में जो हमले किए थे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बेशुमार मुसलमानों को तलवारों के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया है। दिल्ली में जो बादशाह है वो महज खिलौना है, महल के ताक पर रखा रहता है। हम जब चाहें उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, मगर अब्दाली दरिया जमुना के उस पार अनूप शहर में मौजूद है। हम पहले उसे हिंदुस्तान से भाग जाने पर मजबूर कर देना चाहते हैं और बहुत जल्द ऐसा होगा, ये आप देखेंगे। करनाल के करीब छोटी सी रियासत गंजपुरा थी। मराठों ने वहां भी हमला किया। वहां के पठानों ने बड़ी जेदारी से मुकाबला किया, लेकिन लश्कर जर्रार के आगे मारे गए। पंडित भाव ने दिल्ली वापस आकर फतह हासिल करने की खुशियां मनाई। ऐसे ही वक्त खबर आई कि अहमद शाह अब्दाली ने दरियाए जमुना को अबूर कर लिया है। उसका लश्कर बागपत के घाट पर आ पहुंचा है। पंडित भाव उससे मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहता था। अहमद शाह अब्दाली की फौज दरिया पार करने के बाद अभी दम लेने भी ना पाई थी कि भाव की फौजें उसके मुकाबले के लिए पहुंच गई। उन्होंने वहां पहुंचते ही हमला किया। मुसलमान अगरचे होशियार थे, मगर ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि मराठे इतनी जल्दी सामने आ जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली ने बेशुमार जंगें लड़ी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि किन हालात में कैसे हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। उसके जंगी तजर्बात ने पंडित भाव की खुश फहमी खत्म कर दी। उसे बड़ा गरूर था कि एक लश्कर जर्रार का सिपह सलार है जिसमें 5 लाख सिपाही है। वो सिपाही अब पीछे हट रहे थे। उन दिनों जंग का ये दस्तूर था कि शाम होते ही अंधेरा फैलने से पहले जंग बंद हो जाती थी, फिर दूसरी सुबह लड़ाई शुरू होती थी। 10 दिनों तक यूं ही सुबह से शाम तक जंग होती रही। अब्दाली के सिपाहियों ने मार करते हुए मराठा फौज को पानीपत के मैदान तक पीछे हटा दिया। दुश्मनों को 4 कोस यानी 6 मील पीछे जाकर छावनी डालनी पड़ी। मराठों की आदत थी कि जब वो शिकस्त खाने लगते तो बज़ाहिर पीछे हट जाते थे, लेकिन रात की तारीकी में अचानक हमलावर होते थे। अहमद शाह अब्दाली ने हुक्म दिया कि अपने लश्कर के चारों तरफ 20 गज चौड़ी खंदक खोदी जाए। लश्कर के तमाम सिपाही, सरदार, सिपह सलार और खुद अहमद शाह अब्दाली खंदक को खोदने में मसरूफ हो गया। उन सब ने मिलकर एक ऐसी फुर्ती से खंदक तैयार की जिसकी मिसाल किसी भी जंगी तारीख में नहीं मिलती। हर सरदार, हर सवार मजदूर बन गया था। खंदक 20 गज चौड़ी थी और इतनी ही गहरी थी कि अगर हाथी उसके अंदर खड़ा होता तो बाहर से दिखाई ना देता। तमाम सिपाही खंदक खोदने के दौरान में नाराए तकबीर बुलंद करते रहते थे और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे और ये कहते रहते थे कि आज हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गिनती से 10 गुना ज्यादा दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मदीने के गिर्द खंदक खोदी थी। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वक्त के फाके की हालत में पेट पर पत्थर बांधे अपने असहाब के साथ खंदक खोदते रहते थे। जब मराठों को ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी अपने लश्कर के आसपास खंदक खोदी। उन दोनों खंदकों के दरमियान में 6 मील का फासला था।
अब दूर ही दूर से तोपों के जरिए गोले दागे जाते थे और तीर चलाए जाते थे। पंडित भाव ने सरदार गोविंद पंडित को हुक्म दिया, 10,000 सवार लेकर अभी यहाँ से जाओ। गंगा और जमुना के बीच में जितने शहर, कस्बे और जितने देहात हैं, वहां से मुसलमानों को रसद पहुंचाई जा रही है। तुम उन सबको लूट लो और याद रखो, अब्दाली की फौज तक खाने पीने की एक चीज भी नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरे ही दिन अब्दाली की फौज में रसद नहीं पहुंची। तब पता चला कि खाने पीने की चीजों को वहां तक पहुंचने से रोका जा रहा है। उसने सरदार अताई खान को बुलाकर हुक्म दिया, अभी 2,000 सवार लेकर जाओ और गोविंद पंडित का सर काट कर ले आओ। पंडित भाव ने बड़ी अच्छी चाल चली थी। अगर वाकई फौज का राशन रोक दिया जाता तो वह भूख प्यास से निढाल हो जाते और मुकाबला करने के काबिल न रहते। गोविंद पंडित के 10,000 सिपाही गंगा जमुना के दरमियान मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में पहुंचे हुए थे और वहां से राशन की सप्लाई रोक रहे थे। ऐसे में सरदार अताई खान अपने 2,000 सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। गोविंद पंडित उसे देखते ही बौखला गया। उसकी फौज के सिपाही मुख्तलिफ इलाकों में जाने के बायस मुंतशिर हो गए थे। वो उनका मुकाबला न कर सका, फरार होना चाहा तो मारा गया। मुख्तलिफ इलाकों में उसके जो सिपाही थे वो भी इतनी कम तादाद में थे कि मुसलमान सिपाहियों का मुकाबला न कर सके, या तो मारे गए या फरार हो गए। सरदार अताई खान ने गोविंद पंडित का सर काट कर अहमद शाह अब्दाली के कदमों में लाकर रख दिया। जब पंडित भाव को खबर मिली कि पंडित मारा गया है और 10,000 सिपाही भी या तो मारे गए हैं या दुम दबाकर कहीं भाग गए हैं, तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। सबसे बड़ा सदमा यह हुआ कि उस इलाके से उसका राशन आना भी बंद हो गया। सरदार अताई खान ने अपने सिपाहियों को वहां पहरे पर बिठा दिया था। उन इलाकों का कोई बनिया या साहूकार खाने पीने की कोई चीज मराठा सिपाहियों तक नहीं पहुंचा सकता था। पंडित भाव ने अपने एक सरदार को हुक्म दिया कि वो दिल्ली जाकर वहां से खजाना ले आए ताकि फौज के लिए रसद के खरीदारी हो सके। भूख सिर्फ अनाज की नहीं होती, जिनसी भूख भी होती है। जब लश्कर के सिपाही अपना इलाका छोड़कर जंग लड़ने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो 3 वक्त की रोटियां मिलती ही रहती हैं, लेकिन औरत नहीं मिलती। मकबूजा इलाकों में जो मिलती हैं वो हजारों लाखों सिपाहियों के लिए नाकाफी होती हैं। मराठा सिपाहियों के लिए वो दिन खुशियों के हुआ करते थे जब वो किसी इलाके पर कब्जा जमाते थे, वहां लूट मार करते थे, फिर ऐसे भूखे होते थे कि जवान औरतें तो क्या, बूढ़ियों और बच्चियों को भी नहीं छोड़ते थे। उन माले गनीमत में लूटी हुई औरतों के लिए हुक्म था कि उनके साथ 2-4 दिन गुजारे जाएं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल फौज में अपने साथ न रखा जाए, क्योंकि किसी भी लश्कर में खाने पीने का मसला सबसे अहम होता है और अक्सर अनाज की कमी हो जाया करती है। उन हालात में सिर्फ फौज का सिपह सलार और चंद आला ओहदेदार अपने साथ एक आध औरत को रखते थे। बाकी हजारों लाखों सिपाही दूर ही दूर से उन चंद औरतों को अपने आला ओहदेदारों के पास देख देख कर तरसते रहते थे। सिपह सलार सदाशिव पंडित भाव और दूसरे आला ओहदेदारों के खेमे उन सिपाहियों से जरा अलग नस्ब किए जाते थे। वहां रहने वाली औरतें उन खेमों से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ हंसती बोलती रहती थी, उधर से इधर आती जाती दिखाई देती रहती थी। उनमें सरला खोटे सब में नुमायां थी। उसकी चाल में रक्स का अंदाज होता था। वो जानबूझकर ऐसी अदाएं दिखाती थी कि दूर से देखने वाले सिपाही ललचाने लगते थे, दिल पकड़ कर रह जाते थे। वो किसी और की बेटी बहन या बीवी होती तो कितने ही सिपाही उस पर पल पड़ते और उसके चीथड़े उड़ा देते, लेकिन वो सरदार सदाशिव पंडित भाव की दाश्ता थी। मैदान जंग में दलेरी दिखाने वाले सिपाही इस तेज तरार हसीना को हाथ लगाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन सरला कोटे जैसे पंडित भाव से खौफ ज़दा नहीं थी। उसने एक मुसलमान सिपाही जहांदार रब्बानी को ताड़ लिया था। उसे देखकर ऐसे मुस्कुराती थी और ऐसी अदाएं दिखाती थी जैसे अपनी तरफ बुला रही हो। वो हाथी जैसे डेल डोल वाला दिलेर सिपाही था। कई महीनों से औरतों के ख्वाब देख रहा था और ताबीर नहीं मिल रही थी। अब से पहले मराठा फौज ने जितने इलाकों में लूट मार की थी, वहां हिंदू सिपाहियों ने माले गनीमत में हासिल होने वाली औरतों को आपस में बांट लिया था और उन्हें अपने ही लश्कर के मुसलमान सिपाहियों तक पहुंचने नहीं दिया था। वो भूखा प्यासा जहांदार रब्बानी दूर ही दूर से सरला कोटे को देखता था तो यूं लगता था जैसे ठंडे मीठे पानी का दरिया करीब ही है और साहिल पर दस्तरखान बिछा हुआ है और उस दस्तरखान के दाने दाने पर उसी का नाम लिखा हुआ है। रब्बानी तड़प जाता था और जोशो जनून में सोचता था कि जान जाती है तो जाए, मगर एक बार इस चंचल हसीना पर झपट पड़े। फिर उसे ऐसा एक मौका मिल ही गया। अहमद शाह अब्दाली के साथ कई दिनों से जंग जारी थी। वो जंग सुबह शुरू होती थी और शाम को बंद हो जाती थी, फिर दूसरी सुबह शुरू हो जाती थी। उन्हीं दिनों रब्बानी लड़ने के दौरान जख्मी हो गया था। जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी की जाती थी और उन्हें आराम करने की इजाजत दी जाती थी। लिहाजा दूसरे दिन सदाशिव पंडित भाव, दूसरे आला ओहदेदार और तमाम सिपाही मैदान जंग की तरफ गए तो रब्बानी दूसरे जख्मी सिपाहियों की तरह अपने खेमे में पड़ा हुआ था, मगर उनके जाते ही उठकर बैठ गया था। उसने खेमे से बाहर आकर देखा
ایک طرف دور تک سپاہیوں کے ہزاروں خیمے تھے اور دوسری طرف سپہ سالار اور اعلیٰ عہدیداروں کے خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں پنڈت بھاؤ کے خیمے کے پاس سرلا کوٹے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں کے اشارے سے سمجھا رہی تھی کہ خیمے کے پچھلے حصے سے چلے آؤ۔ وہ اسے دعوت دینے کے بعد اندر آ گئی۔ ذرا فاصلے پر دور دور تک دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کے خیمے تھے جہاں ان کی داشتائیں رہتی تھی۔ سرلا کوٹے نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام کرے گی، ہو سکتا ہے کہ سو جائے، لہٰذا کوئی اس کے خیمے میں نہ آئے۔ کیونکہ وہ سپہ سالار سدا شیو بھاؤ کی داشتہ تھی، اس لیے دوسری تمام عورتیں اس سے کمتر تھی اور اس کا حکم مانتی تھی، اس لیے کسی نے اس کے خیمے کی طرف رخ نہیں کیا۔ وہ پچھلے راستے سے اندر چلا آیا۔ سرلا کوٹے نے اپنے بستر پر بڑے ہی جذباتی انداز میں پڑی ہوئی تھی، بکھرا ہوا انگ انگ کہہ رہا تھا کہ آؤ مجھے سمیٹ لو، اور وہ جیسے جنم جنم کا بھوکا پیاسا تھا۔ دیوانہ وار آگے بڑھا تو سرلا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، مجھ سے محبت کرنے آیا ہے یا صرف ضرورت پوری کرنے؟ اگر تمہاری محبت مل جائے تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی سمجھوں گا۔ تو پھر ابھی ضرورت کی طرف نہ آ، پہلے محبت سے باتیں کر۔ یہ بتا مجھے حاصل کرنے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ میرے پاس دولت نہیں ہے، بس ایک جان ہے، وہ دے سکتا ہوں، اور تم دیکھ رہی ہو کہ جان پر کھیل کر یہاں آیا ہوں۔ ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ کیا تو میرے لیے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ صرف ایک قتل نہیں، قتل عام کر سکتا ہوں۔ میں ایک دشمن کا کٹا ہوا سر چاہتی ہوں۔ میں تمہارے لیے کٹے ہوئے سروں کا مینار کھڑا کر سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا، تو میدان جنگ میں پنڈت بھاؤ کے ساتھ رہتا ہے؟ ہاں، حالات جنگ کے مطابق کبھی اس کے قریب ہوتا ہوں، کبھی اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ تجھے اس کے قریب رہنا چاہیے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں سمجھ رہا ہوں تم چاہتی ہو کہ میں پنڈت بھاؤ کے قریب رہ کر اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولی، نہیں، میں اس کا کٹا ہوا سر چاہتی ہوں۔ ربانی نے چونک کر اس سے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ بولی، تو حیران کیوں ہے؟ وہ بولا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم ہندو ہو اور اپنے ہی ہندو سپہ سالار کا کٹا ہوا سر کیوں چاہتی ہو؟ وہ بستر پر لیٹے لیٹے بدن کے زاویے بدلتے ہوئے بولی، یہ میری ضرورت ہے، اس سے آگے کوئی سوال نہ کر، بس ایک جواب دے، کیا اس کا کٹا ہوا سر میرے قدموں میں لائے گا؟ ہاں یا نہ؟ ہاں مگر، یہ اگر مگر کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا سر کاٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی مارا جاؤں گا، سارا لشکر مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اتنا موقع نہیں دیا جائے گا کہ اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا سکوں۔ میں تیری کوئی مجبوری سننا نہیں چاہتی۔ تو مسلمان ہے، تو زبان دے کہ اس کا کٹا ہوا سر میرے پاس لائے گا۔ میں زبان دیتا ہوں، آخری سانس تک میری یہی کوشش ہوگی۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر بولی، ہاں آ جا اور میرے سلگتے ہوئے وجود سے پہلی ملاقات کر لے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات نہ ہو سکتا ہے تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہو۔ اس نے حملے کی دعوت دی۔ وہ سپاہی تھا مگر ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ شب خون مارنے والے چھپ کر آتے ہیں اور ہتھیار چھپا کر لاتے ہیں اور توقع سے کچھ زیادہ ہی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دم سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ پنڈت بھاؤ بڑے جوش و جذبے سے پورے ہندوستان کو فتح کرنے نکلا تھا۔ اپنے لشکر جرار میں 5 لاکھ سپاہیوں کو دیکھ کر بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہندوستان کے ایک ایک مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا اور احمد شاہ ابدالی جیسے زبردست حملاور کو اپنی دھرتی سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ جب سر پر پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑنے والی ہتھوڑی نہیں ہتھوڑا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے جاری رہنے والی جنگ نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اپنی جنگی مہارت کے ذریعے اسے ہر محاذ پر شکست دیتا جا رہا تھا۔ پنڈت بھاؤ نے اس کے لشکر کی اناج کی ترسیل روکنی چاہی تو اسے زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے 10,000 مرہٹے سپاہی مارے گئے، الٹا اس کی ہی فوج کے لیے اناج کی ترسیل رک گئی۔ اب اس کے آدمی دہلی گئے تھے، وہاں جو بچا کچا خزانہ تھا اسے سمیٹ کر لانے والے تھے اور اس کے ذریعے فوج کے لیے اناج خریدنے والے تھے۔ پنڈت بھاؤ نے اپنے آدمیوں کو سمجھایا تھا کہ نہایت رازداری سے دہلی جا کر خزانہ سمیٹ کر لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی جا رہی تھی۔ فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ دہلی گیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں خچروں پر خزانہ اور بیل گاڑیوں میں اناج لاد کر لا رہا تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ ایسے وقت پنڈت بھاؤ کے ستارے گردش میں آ گئے تھے۔ اس کی فوج کا وہ دستہ رات کے اندھیرے میں بھٹک کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں چلا آیا۔ دوسری صبح پنڈت بھاؤ نے سنا کہ اس کی فوج کے اس دستے کے تمام سپاہی مارے گئے ہیں اور جو خزانہ اور اناج دہلی سے لایا گیا تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ اس صورتحال نے اسے جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ اب اس کی فوج میں زیادہ سے زیادہ 2 دن کا راشن رہ گیا تھا۔ اس کے بعد تمام سپاہی پیٹ پر پتھر باندھ کر نہیں لڑ سکتے تھے۔ اس کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے تھے کہ شکست کھا کر واپس بھاگ جائے یا پھر احمد شاہ سے صلح کر لے۔ اس نے اپنے ایک قاصد کو اپنی پگڑی دے کر نواب شجاع الدولہ کے پاس بھیجا
और ये लिखा, हम आपके पगड़ी बदल भाई बनना चाहते हैं, हमारे हालात नामुवाफिक हैं, आप अपने इस भाई की मदद फरमाएं और किसी भी तरह अहमद शाह अब्दाली से सुलह करवा दे। हम नहीं चाहते कि जंग जारी रहे और दोनों तरफ के सिपाही खामखा मारे जाएं। नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पगड़ी भेजकर उसे यकीन दिलाया कि हम आपके भाई बन चुके हैं और इंशाअल्लाह अहमद शाह अब्दाली से जरूर आपकी सुलह कराएंगे। वो अपनी छोटी सी फौज लेकर खुद ही अहमद शाह के पास गया और कहा, कई दिनों से जंग जारी है, दोनों तरफ के सिपाही मारे जा रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो ये खून खराबा खत्म हो सकता है। सदाशिव पंडित भाऊ सुलह के लिए आमादा है। अहमद शाह ने कहा, सुलह करने के सिलसिले में मैं अपना कोई फैसला सुनाना नहीं चाहता, मैं तो आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप तमाम मुसलमान यहाँ के तमाम मामलात से निपट सकते हैं। कई उमरा और सरदारों ने कहा कि सुलह हो जाना चाहिए, जंग जारी रखना मुनासिब नहीं है, लेकिन नवाब नजीबुद्दौला ने एतराज़ किया और कहा, मरहटे दुश्मन इस्लाम है, वो लाल किला पर कब्जा कर चुके हैं, दीवान खास की छत से सोना उतार लिया है, सारा खजाना लूट लिया है, अपने नाम के सिक्के डालकर हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राजाओं को ये यकीन दिलाया है कि ये लोग दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं। उन लोगों ने गंजपुरा के 20,000 अफगानों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली से कहा, अगर हम आज सुलह कर लेंगे तो कल आपके जाते ही ये मराठे ताज़ा दम होकर मुसलमान हुक्मरानों पर हमला करेंगे और एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर डालेंगे। एक सरदार ने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करें, वो हमसे तकरीबन जंग हार चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है, वो सुलह के बाद यहाँ से अपने इलाके में वापस चला जाएगा तो फिर इधर पलट कर नहीं आएगा। उस रोज़ कोई बात तय ना हो सकी। दूसरे दिन भी यही बहस जारी रही। अहमद शाह अब्दाली ने कहा, आप लोग खूब सोच समझ कर किसी नतीजे पर पहुंचे, अगर आप सुलह करना चाहेंगे तो यहाँ हमारे फर्ज की अदायगी नहीं रहेगी, हम वापस चले जाएंगे। वैसे नजीबुद्दौला की बात दिल को लगती है, ये हिंदू नाकाबिल एतमाद है, हमारे जाते ही पलट कर हमला कर सकते हैं। 2 दिनों तक जारी रहने वाली बहस से ये तासुर पैदा हो रहा था कि शायद सुलह हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी और आइंदा जरा बख्तर पहनकर और हथियारों से लेस होकर नहीं रहना पड़ेगा। पंडित भाऊ की यही जंगी चाल थी। वो चाहता था कि सुलह का पैगाम भेजकर जंग में तातुल पैदा किया जाए, मुसलमानों को लड़ाई की मुस्तैदी से गाफिल रखा जाए, फिर उनकी गफलत से फायदा उठाकर अचानक ही उन पर शब खुद मारा जाए। वो बड़ी राजदारी से अपने इस मंसूबे पर अमल करना चाहता था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के मुखबिर बहुत ही मुस्तैद और बाखबर रहते थे। एक मुखबिर ने आधी रात को आकर इतला दी कि पंडित भाऊ मक्कारी से हमें जेर करना चाहता है। आज रात पिछले पहर वो अपने पूरे लश्कर के साथ शब व खून मारने वाला है। अहमद शाह अब्दाली के सिपाही बहुत ही तरबियत याफ्ता थे। उसका हुक्म सुनते ही बर्क रफ्तारी से जरा बख्तर पहनकर हथियारों से लेस होकर घोड़ों पर सवार हो गए। तीरंदाज और तोप चलाने वाले पहली सफ़ों में आते ही आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ से पंडित भाऊ की फौज आगे बढ़ती आ रही थी। उन्होंने जब दूर से मुसलमानों को मुअज्जम और मुस्तैद पाया तो हैरान रह गए। वो हमला करने आए थे, उसके बरक्स अब्दाली की फौज ने उन पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई होने लगी। दूसरे दिन का सूरज निकलते निकलते मराठा फौज के कदम उखड़ने लगे। वो पेट दिखाकर भागने लगे। रबानी ऐसे वक्त पंडित भाऊ के साथ साथ था, मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा था। भाऊ अपने सिपाहियों को भागते देखकर परेशान हो गया था, चीख चीख कर उन्हें रुकने और मुकाबला करने के लिए जोश दिला रहा था। ऐसे ही वक्त रबानी ने उसकी तरफ एक नेजा फेंक कर मारा। वो नेजा घोड़े की गर्दन में आकर पैवस्त हुआ। घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके साथ पंडित भाव उछलकर जमीन पर आ गया। वो कलाबाजियां खाता हुआ एक जगह पहुंचकर रुका। उसके बदन की हड्डियां दुखने लगी थी। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। रब्बानी उसके सर पर आ पहुंचा था। तलवार का एक हाथ मारा तो वो जख्मी होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। फिर अपनी तलवार से जवाबी हमला करते हुए बोला, नमक हराम मेरा खाता है और मुझ पर हमला करता है। मेरे बाप दादा ये सच कहते आए हैं कि कभी किसी मुसलमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों बढ़ बढ़कर तलवारों से हमले कर रहे थे। रब्बानी ने कहा, हमारे बाप दादा ने भी यही समझाया है कि एक तरफ से सांप डसने आ रहा हो और दूसरी तरफ से हिंदू हमला करने आ रहा हो तो पहले हिंदू को मारो। पंडित भाऊ का वक्त पूरा हो चुका था। लड़ने के दौरान वो अचानक ही लड़खड़ाया और गिरने लगा। ऐसे ही वक्त रब्बानी ने तलवार का एक हाथ उसकी गर्दन पर मारा तो सर तन से जुदा हो गया। मराठा फौज तितर बितर हो गई थी। तमाम सिपाही भाग रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने हुक्म दिया कि सांपों को किसी बिल में घुसने ना दो, इन्हें कुचल डालो, कोई जिंदा ना बचे। इनकी जिंदगी मुसलमानों की मौत है। मुसलमान सिपाहियों ने उनके पीछे घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने 40-40 कोस तक उनका पीछा किया और उन्हें जहन्नम में पहुंचाते चले गए। अब्दाली ने पूछा, पंडित भाऊ कहाँ है? उसे या तो गिरफ्तार होना चाहिए या उसकी लाश मिलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि भाऊ की लाश मिल गई है लेकिन उसका सर नहीं है। अब्दाली ने पूछा, सर के बगैर कैसे पहचाना जा सकता है कि वो भाऊ की लाश है? वहां चंद ब्राह्मणों को कैदी बनाया गया था। उन्होंने कहा, हमने जिस्म के निशानात से भाऊ को पहचाना है, ये उसी की लाश है। अब्दाली ने कहा,
پھر بھی لاش کے آس پاس اس کا سر تو ہونا چاہیے، آخر سر کہاں چلا گیا؟ آخر ایک قیدی مرہٹا سپاہی نے کہا، میں نے جہاندار ربانی کو بہو کا سر کاٹ کر یہاں سے جاتے دیکھا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار اس کٹے ہوئے سر کو فاتحانہ انداز میں اٹھائے ہمارے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب پنڈت بہو کے خیمے کے پاس آئے تو وہاں پہنچتے ہی ٹھٹک گئے۔ خیمے کے سامنے زمین پر بہو کا سر پڑا ہوا تھا۔ سرلا کھوٹے اس پر کھڑی ہو کر ربانی کے برابر ہو کر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اسے بڑے پیار سے چومتی جا رہی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اس آخری مارکے کے بعد ہندوستان سے چلا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں پر اتنا احسان کیا کہ مرہٹوں کی کمر توڑ ڈالی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مغلیہ خاندان کی آخری نسل کو نہ عقل آئی نہ عبرت حاصل ہوئی، وہ عیش و عشرت میں ڈوبے رہے، ہندو بنی اور ساہوکاروں کے قرض دار ہوتے چلے گئے۔ مرہٹوں میں اگرچہ اب دم کم نہیں رہا تھا، تاہم انہوں نے روہیلوں اور قرض دینے والے ساہوکاروں سے اتحاد کر کے ان قرض دار مغل حکمرانوں پر حاوی ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کے مقروض بادشاہ عالم گوہر عرف شاہ عالم ثانی سے بالکل غلاموں جیسا سلوک کیا۔ یہ حکم صادر کیا کہ بادشاہ، بیگمات، کنیزیں، شہزادیاں اور شہزادے قلعہ معلیٰ سے باہر نہیں نکلیں گے، صرف کھڑکیوں سے جھانک کر آسمان دیکھ سکیں گے۔ وہاں کے تمام دروازے چنوا دیے گئے، صرف 2 دروازے آمد و رفت کے لیے کھلے رکھے گئے، جہاں مسلح سپاہیوں کا سخت پہرا لگا رہتا تھا۔ مراٹھا رہنما مہادو سندھیا بادشاہ اور شہزادوں کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظام الدین نامی ایک شخص کو ان کا نگران مقرر کیا اور حکم دیا کہ ان کے اخراجات میں انتہائی کمی کی جائے۔ وہ شخص بادشاہ شاہ عالم ثانی کو روزانہ 2 سیر چاول اور آدھ سیر گوشت دیا کرتا تھا۔ اس راشن میں بمشکل 5 افراد کھا سکتے تھے۔ دوسرے شہزادے اور شہزادیوں کو الگ راشن دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے دسترخوان پر جو روزانہ کھانا ہوا کرتا تھا اس میں بادشاہ کا معالج خاص، ولی عہد، اس کی چھوٹی لڑکی ہوتی تھی۔ اس بادشاہ کی 200 بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی اس دسترخوان پر آتی تھی، ایک بیوی سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس حساب سے بادشاہ کے ساتھ کھانے کے لیے کسی بھی بیوی کا نمبر 6 مہینے کے بعد آتا تھا۔ انگریز تجارت کرنے ہندوستان آئے تھے اور اپنی فوجی قوت بڑھاتے جا رہے تھے۔ مرہٹے بھی ان کے زیر اثر آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک انگریز افسر ڈی بوئی کو اپنا وائسرائے بنایا اور اس نے مرہٹوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کا الاؤنس 5000 روپے کر دیا جائے، بیگمات اور شہزادیوں کو جاگیریں دی جائیں۔ اس طرح بادشاہ شہزادوں اور شہزادیوں کو اخراجات کے لیے کچھ رقمیں ملنے لگی۔ ایسی محتاجی اور ذلت کی زندگی گزارنے کے باوجود بادشاہ اور شہزادے عیاشی سے باز نہیں آتے تھے۔ شاہ عالم کی 200 بیویاں تھیں اور شاہ عالم کا بیٹا اکبر 18 سال کی عمر میں 18 بیویوں کا شوہر تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مقتول بھائیوں کے بیٹے بھی شہزادے اور سلاطین کہلاتے تھے۔ ان سب کی تعداد 2000 سے کچھ زیادہ تھی۔ شاہ عالم جب انگریزوں کی حفاظت میں آیا تو انہیں قلعہ معلیٰ میں بڑی حد تک آزادی دی گئی۔ انگریز کے حکم سے وہ باہر کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے تھے، پھر ان کے الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا تھا، رقمیں کچھ اور زیادہ ملنے لگی تھی۔ بادشاہ اور شہزادوں کی عیاشیاں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ایک فرانسیسی سیاح نے شاہ عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی 500 سے زائد محرمات ہو گئی تھی، جن سے اس کے 70 لڑکے لڑکیاں تھیں، اور کوئی سال ایسا نہیں جاتا تھا جب کئی بچے پیدا نہ ہوتے ہوں۔ ایک دوسرے سیاح داما داؤ نے لکھا ہے کہ شاہ عالم عورتوں کا شوقین تھا، 500 محرمات کے علاوہ بے شمار کنیزیں بھی رکھتا تھا۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے قلعہ معلیٰ میں وہ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں ہزاروں کی تعداد میں یوں رہتے تھے جیسے خان ماں برادر مہاجر ہوں اور کہیں سے لٹا کر آئے ہوں۔ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے قلعے کے آس پاس لاتعداد جھوپڑیاں بنائی گئی تھی جہاں یہ ذلت کے مارے لوگ رہتے تھے اور انہیں اپنی ذلت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ دن کو پتنگیں اڑانے میں، بٹیر بازی اور کبوتر بازی میں مصروف رہتے تھے، رات کو چوسر، گنجفہ اور شطرنج وغیرہ کھیلنے میں وقت گزارتے رہتے تھے۔ قلعے کی محدود دنیا میں ان شہزادوں کے آس پاس صرف عورتیں اور خواجہ سرا رہا کرتے تھے۔ دن رات ان کے ساتھ رہ کر ان میں بھی نسوانی عادات اور خصوصیات پیدا ہو گئی تھی۔ فن سپاہ گری سیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ کبھی تلوار پکڑنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ ایک شہزادے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک بار ایک سپاہی کے ہاتھ میں برہنہ تلوار دیکھی تو مارے ڈر کے اپنی ماں کے آغوش میں آ کر چھپ گیا۔ ان تمام شہزادوں کی زندگی میں بس ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ دن رات گزارو اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے رہو۔ اس وقت تک انگریزوں نے اپنی مستقل حکومت قائم نہیں کی تھی۔ دہلی میں ان کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ وہ مختلف صوبوں میں ابھی معاشی طور پر مستحکم ہو رہے تھے، بنی اور ساہوکاروں سے تجارت بڑھا رہے تھے۔ ان کی مستقل توجہ دہلی کے بادشاہ پر لگی رہتی تھی، اس لیے مرہٹے، روہیلے اور سکھ وغیرہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ وہاں جس کا غلبہ ہوتا تھا بادشاہ اسی کے زیر اثر آ جاتا تھا۔ ان دنوں مراٹھوں اور روہیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ مراٹھوں نے جنگ کے دوران میں ضابطہ خان روہیلا کے بیوی بچوں کو قید کر لیا۔ ان میں ضابطہ خان کا ایک 9 عمر لڑکا غلام قادر نہایت ہی حسین و جمیل تھا۔
शाह आलम सानी सब्जा खत पर दिलो जान से फिदा हो गया। उसने कुछ रकम मराठों को देकर उस सब्जा खत को हासिल कर लिया और उसे खसी करा दिया। बेशुमार बीवियां थीं, बेशुमार कनीजें थीं, फिर भी हवस पूरी नहीं होती थी। आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी। ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि कभी कयामत आएगी, यौम हिसाब होगा। कयामत तो बहुत दूर थी। इसी दुनिया में दूसरे शहजादों का इबरतनाक अंजाम देखा जा चुका था। ऐसे वक्त खुश फहमी होती है कि दूसरों के साथ जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। वो उस नौउम्र लड़के को जनाना लिबास पहनाया करता था, उसे लड़कियों के अंदाज में बोलने, चलने, फिरने और अदाएं दिखाने का हुक्म देता था। वो मजबूरन उसके अहकामात की तामील करता था, मगर उसके दिल में गुस्से और इंतकाम के शोले भड़कते रहते थे। रोहिले भी इस बात पर गजबनाक थे कि शाह आलम ने उनके सरदार ज़ाब्ता खान के बेटे को जनखा बना दिया है। उन्होंने पैगाम भेजा कि गुलाम कादिर को सही सलामत वापस कर दिया जाए, वरना बादशाह का अंजाम बहुत बुरा होगा। आज मुसरतों के हजूम में कौन सोचता है कि कल तकदीर मातम करा सकती है। बादशाह को अंग्रेज़ों से अच्छी खासी रकमें मिलती थी। बड़े ऐशो इशरत से दिन रात गुजर रहे थे। फिर वो गलबा पाने वाले मराठों को खुश रखा करता था। ये बात समझ में नहीं आती थी कि आज किसी की जीत हुई है तो कल हार हो सकती है। फिर यही हुआ। कुछ अरसे बाद रोहिलों को मराठों पर गलबा हासिल हो गया। उन्होंने शाह आलम पर भी धावा बोल दिया। इस बादशाह के पास कौन सी फौजी कुव्वत थी कि उनका मुकाबला करता। इसने घुटने टेक दिए। ज़ाब्ता खान रोहिला ने आकर उसके मुंह पर थूकते हुए कहा, तूने मेरे बेटे को जंखा बनाया है, मैं तेरी औलाद के साथ भी यही सलूक करूंगा। फिर उसने शाह आलम को अपने बेटे गुलाम कादिर के हवाले कर दिया। वो तो एक अरसे से इंतकाम की आग में सुलग रहा था। उसने गिन गिन कर बदले लिए, उसे तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। फिर चाकू की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उसे एक काल कोठरी में फिंकवा दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों से गुजरना होगा। उसकी अंधी जख्मी आंखों का इलाज नहीं कराया गया। वो उस काल कोठरी के ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ तकलीफ से तड़पता रहा और अल्लाह अल्लाह करता रहा। उसकी हवस परस्ती ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेशुमार हसीन बेगमात को और पुरशबाब कनीज़ों को हासिल करना तो दूर की बात है, अपनी अंधी आंखों से उन्हें देख भी नहीं सकता था। दुनिया के सारे नज़ारे गुम हो गए थे और तारीकी मुकद्दर बन गई थी। वो तकलीफ से कराहता रहता था और बोलता रहता था, कोई है, मुझ पर रहम करो, एक जाए नमाज और एक तस्बीह लाकर मुझे दो, इतना तो करो कि मैं खुदा को राज़ी कर सकूं। इंसान को अशरफुल मखलूकात नहीं, जलीलुल मखलूकात कहना चाहिए। जब सब कुछ छिन जाता है तभी उसे खुदा याद आता है। कुछ अरसे बाद अंग्रेजों ने उन रहीलों को मार भगाया। लॉर्ड ले की सरबराही में दहली पर कब्जा जमा लिया। फिर शाह आलम को काल कोठरी से निकालकर बराए नाम बादशाह बना दिया। भला एक अंधा क्या बादशाह बनता और क्या हुकूमत करता। उसे तो महज एक लेबल के तौर पर रखा गया था, क्योंकि वो अंग्रेज फरंगी कहलाते थे। ये जानते थे कि वहाँ के लोग अपनी कौम और बिरादरी के बादशाह और राजा को कबूल करते हैं। लिहाजा जिन सूबों में मुसलमान सलातीन थे और जिन इलाकों में राजे महाराजे थे, उन सबको जूं का तू रहने दिया। वो बड़ी हिकमत अमली से अपनी मुआशी और तिजारती हैसियत को मुस्तहकम करते जा रहे थे। उन्होंने शाह आलम की मौत के बाद उसके बेटे अकबर सानी को वली अहद नामजद कर दिया। अकबर सानी के 11 बेटे और 6 बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह जफर था। अब मुगलिया खानदान का जो भी शहजादा बादशाह बन रहा था, वो अंग्रेजों का वजीफा ख्वार और तनख्वाहदार होता था। वो दहली के तख्त पर बज़ाहिर बादशाह कहलाते थे, लेकिन अंग्रेजों के मोहताज रहते थे, उनकी जी हजूरी करते थे और वजीफा या तनख्वाह बढ़ाने के लिए अर्जियां लिख लिख कर पेश किया करते थे। इस जिल्लत का कतई एहसास नहीं था कि वो भीख मांगने वाले बादशाह बन गए हैं। उनके लिए यही बहुत था कि वो बादशाह कहला रहे हैं, बड़ी बड़ी रकमें मिल रही हैं। अगरचे उन रकूमात से भी उनके शाहाना अखराजात पूरे नहीं होते थे, ताहम ये फ़ख्र करते थे कि हमारे बाप दादा भी बादशाह थे और हम भी बादशाह हैं। उन हालात में भी ये झगड़ा पैदा हुआ कि आइंदा वली अहद कौन होगा। अकबर सानी की चहेती बेगम यानी बहादुर शाह जफर की सौतेली माँ मुमताज़ महल बेगम अपने बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद मुकर्रर कराना चाहती थी। इस बात पर सौतेली माँ से महाज़राई शुरू हो गई थी। अकबर सानी भी चहेती बेगम को खुश रखने के लिए अपने बड़े बेटे बहादुर शाह जफर की मुखालफत करने लगा था। उसने अंग्रेज आकाओं के नाम अर्जी भेजी कि आइंदा उसके बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद मुकर्रर किया जाए। मिर्ज़ा जहांगीर अपने बाप दादा और परदाद की तरह अयाश था और बदमिजाज भी था। अकबर सानी की वफात के बाद अंग्रेज वायसराय थॉमस मटकाफे ने किले में आकर बहादुर शाह जफर को तख्त पर बिठा दिया। बहादुर शाह जफर बदमिजाज और जालिम नहीं था और ना ही अयाश था। उसे कनीज़े पालने का शौक नहीं था। तारीखी कुतुब में उसकी सिर्फ 6 बीवियों का जिक्र मिलता है। बहरहाल ये तय है कि वो अयाश और बदमिजाज नहीं था, मगर क्या जाए कि शाहाना मिजाज उसकी भी घुट्टी में पड़ा हुआ था। उसने बादशाह बनते ही एक बहुत कीमती हष्ट पहलू गंगा जमनी तख्त तैयार कराया, जिसका नाम तख्ते हुमा रखा गया। तारीख का जो सबसे कीमती तख्ते ताउस था,
اسے تو نادر شاہ لے گیا تھا، وہ تخت ہما اس کے مقابلے میں قیمتی اور جاذب نظر نہیں تھا، پھر بھی اس پر بیٹھنے سے شاہانہ انداز، رعب و دبدبہ طاری ہوتا تھا۔ لیکن کیا جائے کہ بادشاہ کو اس تخت پر ایک ہی بار بیٹھنے کا موقع ملا۔ ایک انگریز جنرل لارڈ ایلن اس کے دربار میں آیا تھا۔ چونکہ بادشاہ نے تخت سے اٹھ کر اسے کرسی پیش نہیں کی تھی، لہٰذا حکم صادر ہوا کہ وہ آئندہ اس تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ اس تخت کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ بیچارہ مجبور بادشاہ اسے انگریزوں کی جانب سے 1,00,000 روپیہ وظیفہ کا علاوہ تہوار اور دیگر تقاریب کے اخراجات کے لیے 25,000 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر مکانات اور دکانات سے 25,000 روپے کرایہ آتا تھا۔ اس طرح بادشاہ کی کل ماہانہ آمدنی 1,50,000 روپے تھی، لیکن شاہی اخراجات اس آمدنی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ اگرچہ قلعہ معلیٰ میں پرانی شان و شوکت باقی نہیں رہی تھی اور بادشاہ کو صرف دہلی تک محدود کر دیا گیا تھا، تاہم اس نے ظاہری شان و شوکت برقرار رکھی تھی۔ اس وقت کے منشی فیض الدین کا بیان ہے کہ صبح بادشاہ کی آنکھ کھلتے ہی چلمچی آفتاب والیاں اور رومان خانے والیاں موجود ہوتی تھی، جو بادشاہ کے بیدار ہونے پر مجرا کرتی اور مبارکباد دیتی۔ بادشاہ بیدار ہونے کے بعد تش چوکی پر جا کر وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر وظیفہ کرتا۔ اس کے بعد توشے خانے والیاں ہاتھ باندھے لباس تبدیل کراتی، اس کا خاص حکیم آ کر نبض دیکھتا، پھر دواخانے سے سربا مہر تبرید بھیجی جاتی۔ دعا آمیز ٹھنڈے شربت کو تبرید کہا جاتا ہے۔ جسم کی حدت دور کرنے کے لیے بادشاہ کو یہ تبرید پلائی جاتی تھی۔ پھر بھنڈے خانہ والیاں چاندی کے تاج میں اسے بھنڈا یعنی حقہ نوش کراتی تھی۔ ہر صبح کہاریاں ہوادار لاتی اور بادشاہ سلامت سواری فرماتے تھے۔ بادشاہ کی سواری کی گاڑی میں 16 گھوڑے اور ان کی بیگم زینت محل کی سواری میں 8 گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اردہ بیگنیاں مردانہ کپڑوں میں ملبوس، سر پر پگڑیاں رکھے، کمر پر دوپٹہ باندھے، ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ جسولنیاں پکار کر بادشاہ کے آنے کی خبر کرتی تھی۔ وہی شاہانہ انتظامی ٹھاٹ باٹ تھے۔ امیر وزیر بخشی، ناظر، وکیل، میر، منشی اور محرر وغیرہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے اور اپنے محکموں سے متعلق رپورٹ پیش کر کے احکامات حاصل کرتے تھے۔ آمدنی کم اور اخراجات ضرورت سے زیادہ تھے، اس وجہ سے بادشاہ ہمیشہ مالی مشکلات میں مبتلا رہتا تھا۔ انگریزوں سے وظیفے میں اضافہ اور قرضے کی ادائیگی کے لیے درخواستیں ارسال کرتا رہتا تھا۔ وہ کبھی سود، کبھی تمسک لکھ کر اور کبھی جاگیریں گروی رکھ کر قرضے حاصل کرتا رہتا تھا۔ جب قرض کی ادائیگی ناممکن ہو گئی تو قرض خواہوں نے شہزادوں سے سر بازار اپنی رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بادشاہ نے اپنے دربار کے بڑے بڑے عہدے کثیر رقم کے نذرانوں کے عوض فروخت کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ملازم بھی حلقہ عمرہ میں داخل ہونے کے لیے بڑھ چڑھ کر نذرانے پیش کرنے اور بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے لگے۔ یوں طرح طرح سے مسائل حل کرنے کے باوجود بادشاہ کے اخراجات پورے نہ ہوتے تھے۔ اس نے اپنے شہزادے مرزا شاہ رخ کے مکان سے برآمد کیے ہوئے کلابتوں سے بھرے ہوئے 2 صندوق، سنہری کام کے سلے، اشرفیوں کا دیگچہ اور روپوں سے بھرا ہوا ایک دیگچہ اپنے خزانے میں داخل کرایا۔ ایک شہزادے مرزا بخت کے انتقال کے بعد اس کا تمام سامان بھی نیلام کرا دیا۔ اگرچہ بادشاہ کئی پہلوؤں سے بہت سمجھدار تھا، لیکن یہ پہلو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں زیادہ سے زیادہ کمی کی جائے، تبھی قرض خواہوں سے نجات ملے گی۔ کتنے ہی ملازمین تنخواہ نہ ملنے کے باعث ملازمت چھوڑ کر چلے گئے اور جو رہ گئے وہ چوری اور غبن کرنے لگے۔ انہوں نے قلعے کے برج سے تانبے کا کلش چرا لیا۔ جہاں جو چیز ملتی تھی اسے اٹھا کر لے جاتے تھے اور بازار میں بیچ دیتے تھے۔ لونڈیاں اور خادمائیں بیگمات کے زیورات چرانے لگی تھی۔ باورچی خانے سے چینی کے برتن چوری ہو گئے تھے۔ شہزادے اور سلاطین کی اولاد بھی اس بدعنوانی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ شہزادے کیا تھے، کیا ہو گئے تھے؟ قرض کی ادائیگی نہ کرنے پر انہیں سر عام ذلیل کیا جاتا تھا۔ شاہی وقار خاک میں مل رہا تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ حکمران کہلانے کی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ بادشاہ کی بس یہی ایک کمزوری تھی کہ وہ کھوکھلی شان و شوکت اور برتری کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ باقی دوسرے تمام پہلوؤں سے ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھا۔ اپنے سینے میں درد مند دل رکھتا تھا۔ صرف اپنی بیگمات، شہزادے اور شہزادیوں سے ہی نہیں، دہلی کے تمام شہریوں سے محبت کرتا تھا۔ ان کی فریاد سن کر انصاف کرتا تھا اور ضرورت مندوں کی حتی الامکان ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ شہنشاہ ظاہر الدین بابر کے زمانے سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شہنشاہ ادبی ذوق کے حامل تھے۔ انہوں نے ابتدا ہی سے تصنیف اور تالیف کی روایات برقرار رکھی اور درباری زندگی میں بھی فنون لطیفہ کے مشاغل کو جاری و ساری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر ایک حساس اور باشعور شاعر تھا۔ اس نے اپنے دور کے 5 شعراء کی شاگردی اختیار کی تھی۔ ان 5 شعراء میں سے ایک کا نام نصیر الدین تخلص نصیر تھا، دوسرے شاعر عزت اللہ عشق تھے، تیسرے میر قاسم حسین تخلص بے قرار تھا، چوتھے مشہور و معروف شاعر ذوق تھے اور 5ویں دنیائے ادب کے تاریخی اہمیت کے حامل شاعر مرزا غالب تھے۔ مرزا غالب 14 جولائی 1850 کو بادشاہ کے حضور پیش ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام اور جنگ کے خطابات عطا کیے۔
6 پارچے اور 3 رقم جواہر کی خلعت عطا کی گئی اور 50 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ اس طرح سے وہ باقاعدہ قلعے کے ملازم ہو گئے۔ انہیں فارسی زبان میں خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا کام دیا گیا۔ جب ذوق کا انتقال ہوا تو بہادر شاہ ظفر مرزا غالب سے اپنے کلام میں اصلاح لینے لگی۔ مرزا اس کام کو بادر ناخواستہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ کاظم حسین مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک روز میں اور مرزا صاحب دیوان عام میں بیٹھے تھے کہ چوبدار آیا اور کہا، بادشاہ سلامت نے غزلیں مانگی ہیں۔ مرزا نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی سے کہا، پالکی میں کچھ کاغذات رومال میں بندے رکھے ہیں، انہیں لے آؤ۔ وہ فوراً ہی لے آیا۔ مرزا نے اسے کھولا تو اس میں سے 8-9 پرچے برآمد ہوئے جن پر 1-1 2-2 مصرے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوات اور قلم منگوا کر ان مصروں پر غزلیں لکھنی شروع کر دی اور وہیں بیٹھے بیٹھے 8 یا 9 غزلیں لکھ ڈالی۔ پھر انہیں چوبدار کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنی غزلیں لکھی تھی کہ ناظم حسین مرحوم حیران رہ گئے۔ جب چوبدار غزلیں لے کر چلا گیا تو مرزا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت کی کبھی کبھی کی فرمائش سے آج مدت بعد سبق دوشی ہوئی ہے۔ جب بادشاہ کوئی عمدہ چیز پکواتا تو اکثر مصاحبین اور اہل دربار کے لیے ضرور بھیجا کرتا۔ اس کے شکریہ میں مرزا غالب نے ایک قطعہ لکھا، نہ پوچھ اس کی حقیقت حضور والا نے، مجھے جو بھیجی ہے بیسن کی روغنی روٹی، نہ کھاتے گیہوں نہ نکلتے خلد سے باہر، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسنی روٹی۔ ایک طالب علم مرزا کے پاس پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک بار چوبدار شاہی پکوان لے کر مرزا کے پاس آیا۔ طالب علم نے حیرانی سے اس پکوان کو دیکھا، پھر چوبدار کے جانے کے بعد مرزا سے پوچھا، بیسنی روٹی ایسی کیا نادر چیز ہے کہ بادشاہ کی سرکار سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے؟ مرزا نے کہا، ارے احمق، چنا وہ چیز ہے کہ اس نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی تھی کہ دنیا میں مجھ پر بڑے ظلم ہوتے ہیں، مجھے دلتے ہیں، پیستے ہیں، بھونتے ہیں، پکاتے ہیں اور مجھ سے سینکڑوں کھانے کی چیزیں بنا کر کھاتے ہیں۔ جیسا مجھ پر ظلم ہوتا ہے ایسا کسی پر نہیں ہوتا۔ آسمان سے حکم ہوا، اے چنے، تیری خیر اسی میں ہے کہ ہمارے سامنے سے چلا جا، ورنہ ہمارا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ تجھ کو کھا جائیں۔ مرزا غالب کی زندہ دلی سے بادشاہ بھی محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بہادر شاہ کے ساتھ باغ حیات میں ٹہل رہے تھے۔ وہاں کے عام بادشاہ سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف غور سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، پیر و مرشد، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس بات پر بہادر شاہ مسکرایا۔ پھر دوسرے روز عمدہ آموں کا ایک ٹوکرا مرزا کے گھر بھجوا دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات نے انتہائی مصائب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان دنوں ہندو مسلمان سب ہی انگریزوں کی برتری اور بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ انگریز بہادر نے جہاں چاہا اپنا قبضہ جمایا اور جہاں حکومت قائم کی وہاں اپنی منمانی کرنے لگے۔ مثلا سڑکیں بناتے وقت مندر یا مسجد راہ میں آتے تو انہیں گرا دیا جاتا تھا۔ اس حرکت پر ہندو اور مسلمان مشتعل ہو رہے تھے۔ ہسپتالوں میں عورتوں کی بے پردگی کا شکوہ کیا گیا اور یہ احتجاج بھی کیا گیا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ذات پات کی تفریق نہیں کی جاتی۔ انگریزوں نے بیوہ کی شادی کا قانون پاس کیا تو اسے مذہبی معاملات میں مداخلت تصور کیا گیا۔ جیلوں میں ہندو اور مسلمان قیدیوں کے لیے ایک ہی جگہ کھانا پکانے پر بھی جھگڑا ہونے لگا۔ کٹر ہندو عورتیں اپنے مردہ پتی کے ساتھ چتا میں جل مرتی تھی اور ستی کہلاتی تھی۔ انگریزوں نے اس رواج کے خاتمے کا اعلان کیا تو اس پر بھی ہندو مشتعل ہو گئے۔ انگریز سرکار نے لوگوں کی اراضی اور جاگیر پر قبضہ کر لیا۔ اس سے جاگیردار اور زمینداروں میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ انگریزوں کی فوج میں صرف انگریز اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، باقی سپاہی ہندو اور مسلمان تھے۔ انہی سپاہیوں نے اس وقت بغاوت کا آغاز کیا جب انہیں کارتوس کو دانتوں سے کاٹنے کو کہا گیا۔ ان کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی اور یہ بات ہندو اور مسلمانوں کے دین کے خلاف تھی۔ بیرکپور کی پلٹن کے صوبے دار منگل پانڈے نے سب سے پہلے باغیانہ قدم اٹھایا اور میجر ہڈسن کو گولی مار دی۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ واگ کو بھی ختم کر دیا۔ کتنے ہی مسلمان باغی سپاہی دریائے جمنا کو کشتیوں کے ذریعے پار کر کے دہلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے چوکی کو آگ لگا دی، وہاں کے داروغہ کو مار ڈالا۔ وہ تمام باغی سپاہی بہادر شاہ ظفر سے یہ کہنے آئے تھے کہ شاہی فوج کو از سر نو منظم اور مضبوط کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنی مجبوریوں اور کمزوریوں کا بخوبی احساس تھا۔ وہ گورے بہادروں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، ان کے خلاف قدم اٹھانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ اس نے باغیوں سے کہا، سنو بھائیو، ہمیں بادشاہ کون کہتا ہے؟ بادشاہ تو بادشاہوں کے ہمراہ گئی۔ ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے جن کے قبضے میں ہندوستان تھا۔ سلطنت تو برسوں پہلے ہمارے محل سے جا چکی ہے۔ ہمارے پاس فوج نہیں ہے کہ ہم تمہاری مدد کر سکے۔ لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے۔ ہم ایک سپاہی کو بھی تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہے۔
بادشاہ نے ان باغیوں کو سمجھانے اور انگریزوں سے صلح کرانے کی بے حد کوشش کی، لیکن پورے ہندوستان میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان باغیوں نے دہلی شہر پر قبضہ کیا تو بادشاہ کو مجبور ہو کر ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اب بہادر شاہ ظفر کی تاریخی روداد کے اس موڑ پر جھانسی کی رانی اور ٹیپو سلطان کا ذکر لازمی ہے۔ سب سے پہلے ان دو جانبازوں نے انگریزوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ جھانسی کی رانی کا نام لکشمی بھائی تھا، بچپن میں اسے منو بھائی کہتے تھے۔ وہ گنگا دھر راؤ کی پتنی تھی۔ انگریز تمام دیسی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا چاہتے تھے۔ جب راجہ گنگا دھر راؤ مر گیا اور رانی بیوہ ہو گئی تو انگریزوں نے اس ریاست پر قبضہ جما لیا اور جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کے لیے 5000 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ رانی جھانسی انگریز سرکار کی زور زبردستی پر اندر ہی اندر غصے سے کھول رہی تھی، لیکن اس نے انتقام کے شعلے کو اپنے دل میں دبائے رکھا۔ بڑی رازداری سے ان کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاریاں کرتی رہی۔ وہ بہت ہی ذہین اور حاضر دماغ تھی۔ حافظہ اتنا تیز تھا کہ 750 سرداروں میں سے اگر کوئی ایک دن بھی دربار میں حاضر نہ ہوتا تو وہ دوسرے دن اسے جواب طلب کر لیتی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کا نام اس کے ذہن میں محفوظ رہتا تھا۔ وہ مردانہ لباس پہنتی تھی، گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پاجامہ اور ٹوپی اس کا پہناوا تھا، کمر پر دوپٹہ باندھتی تھی اور اس کے ساتھ شمشیر لٹکائے رہتی۔ تلوار بازی اور بندوق کا نشانہ لینے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ وہ اتنی رحم دل تھی کہ ایک بار ہزاروں فقیروں کو سردی میں ٹھٹرتا دیکھا تو شہر کے سارے درزی بلوائے اور 4 دنوں کے اندر کپڑے اور کمبل بنوا کر ان میں تقسیم کر دیے۔ میدان جنگ میں وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کی نگرانی خود کرتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے اچھی خاصی فوجی قوت حاصل کر لی ہے تو اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ انگریز اس کی سرکوبی کے لیے جھانسی کی طرف بڑھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ راستے کے تمام درخت کاٹ کر گرا دیے گئے تھے تاکہ انگریز سپاہیوں کو سایہ نہ ملے، وہ تیزی سے آگے نہ بڑھ سکے اور نہ ہی پلٹ کر تیزی سے بھاگ سکے۔ رانی نے خود ہی اپنی فوج کی قیادت کی۔ اس کی فوج میں عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ عورتیں توپ خانے میں کام کرتی تھی، اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں لاتی تھی اور زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ رانی کی قیادت کوئی معمولی نہیں تھی۔ سرفروشی اور جانبازی کا یہ جذبہ تھا کہ عورتیں بھی میدان جنگ میں چلی آئی تھی۔ جھانسی کی لڑائی قلعہ بند ہو کر نہیں لڑی گئی بلکہ گلی کوچوں میں گھمسان کرن پڑا۔ انگریز سپاہیوں پر صرف گولہ باری نہیں کی گئی، ان پر پتھر اور لکڑیاں بھی پھینکی گئی۔ رانی کے توپ خانے کا انچارج غلام گھوس خان بہت ہی ماہر توپچی تھا۔ اس نے ایسی مہارت سے گولہ باری کی کہ انگریز فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ انگریزوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سازشوں کا جال بچھاتے تھے۔ ان کے ہندو مخبر اور غدار رانی کی فوج میں تھے۔ ان کی غداری کے باعث انگریزوں نے قلعے کے اندر 7 دروازے پر قبضہ کر لیا۔ رانی اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ دشمنوں کی تلواروں اور سنگینوں کے درمیان کود پڑی، بڑی جیداری سے لڑتی رہی، کتنے ہی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہی۔ ایسے وقت بہادر سردار خدا بخش اور غلام گھوس شہید ہو گئے۔ ان کا توپ خانہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایسے میں رانی کو بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ وہ عورت تھی لیکن مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرتی تھی۔ وہ ایک رات اور ایک دن مسلسل چلتی ہوئی 110 میل کا فاصلہ طے کر کے کالپی پہنچی۔ وہاں شری راؤ صاحب پیشوا نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ سر نو فوجی قوت حاصل کرنے لگی۔ کالپی سے 40 میل دور کنچ گاؤں میں پھر ایک بار انگریز کی فوج سے زبردست لڑائی ہوئی۔ انگریز سرد آب و ہوا کے عادی تھے اور ان دنوں وہاں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شام کو جنگ شروع ہو اور وہ تمام رات لڑتے رہیں، لیکن رانی صبح کا سورج نکلتے ہی ان پر حملہ کرتی تھی تو شدید گرمی اور پسینے کے باعث انگریزوں کی حالت بدتر ہو جاتی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے لڑنا جانتی تھی۔ جہاں اپنے سپاہیوں کو کمزور ہوتا دیکھتی تھی فوراً وہاں پہنچ جاتی تھی۔ پورے میدان میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی ہر مورچے پر نظر آتی تھی، لیکن بات وہی تھی کہ اپنے اندر کمزوری ہو تو 1000 دلیری اور مہارت کے باوجود شکست کھانی پڑتی ہے۔ اور کمزوری یہ تھی کہ اس کی فوج کے اندر جاسوس اور انگریز کے زرخرید ہندو غدار گھسے ہوئے تھے۔ وہاں بھی شکست کا سامنا ہونے لگا تو مجبوراً اسے فرار ہونا پڑا۔ اس پر جنون سوار تھا کہ وہ اپنی دھرتی سے انگریز کا وجود مٹا دے گی۔ وہ اپنی فوج اور مچیروں میں غداروں کو تلاش کرتی تھی، جہاں ان کا سراغ ملتا تھا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ اس نے آخری بار گوالیار میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاتی رہی اور ان سے مقابلہ کرتی رہی۔ آخر اسی میدان جنگ میں ماری گئی۔ دستور کے مطابق اس کی چتا جلائی گئی۔ چتا کے شعلے بھڑکتے رہے پھر بجھ گئے، لیکن حریت کا وہ شعلہ جو اس دلیر عورت نے بدیل کھنڈ کی پہاڑیوں پر بھڑکایا تھا وہ کبھی نہ بجھ سکا۔ وہ آگ بھڑکتی ہوئی 1857 کی جنگ آزادی تک پہنچ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا دوسرا جانباز مجاہد ٹیپو سلطان تھا، جس کا نام تاریخ میں تا قیامت زندہ اور پائندہ رہے گا۔ ارکاٹ کے مقام پر حضرت ٹیپو مستان ولی کا مزار ہے۔ حیدر علی اور اس کی شریک حیات نے ان بزرگ سے ایک فرزند کے لیے دعا مانگی، اور جب فرزند پیدا ہوا تو انہوں نے انہی ولی کے نام پر اس کا نام ٹیپو سلطان رکھا۔
حیدر علی نے اپنے بیٹے کو علوم دینی کے ساتھ ساتھ فن حرب بھی سکھایا۔ جب وہ 17 سال کا تھا تو اسے فوج کا اعلیٰ افسر بنا کر مدراس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سے پہلے وہ اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوتا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایک سپہ سالار کی حیثیت سے مرہٹوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی۔ 6 ستمبر 1780 میں ٹیپو سلطان نے انگریز فوج کا مقابلہ کیا، ان کے سامان رسد اور باربرداری کے جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ اپنے خاص سوار فوج کا ایک دستہ لے کر انگریز فوج کے قلب میں گھس گیا۔ ایسی جیداری سے لڑا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کرنل بیلی کو قیدی بنا لیا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کی دلیری اور نمایاں کارنامے کی بہت تعریفیں کی اور اسے اپنی فوج کا بہترین جنرل قرار دیا۔ سر آلفرڈ لائل نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں پر ایسی مصیبت پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس جنگ میں ان کے 2000 انگریزی سپاہ اسیر ہو گئے تھے اور سینکڑوں مارے گئے تھے۔ 1782 میں ٹیپو سلطان نے ایک اور شاندار کارنامہ انجام دیا۔ دریائے کالرون کے کنارے انگریز فوج سے مقابلہ ہوا۔ اس بار انگریزوں نے اپنی فوجی قوت بڑھانے کے لیے مرہٹوں سے صلح کر لی تھی اور ان سے متحد ہو کر ٹیپو سلطان کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے کتنی ہی سازشیں کی، کئی طرح کے جنگی حربے اختیار کیے۔ جس طرح انہوں نے جھانسی کی رانی کو شکست دی تھی، اسی طرح اپنے جاسوسوں اور زر خرید مسلمانوں کے ذریعے ٹیپو کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہا، لیکن وہ بڑا ہی زیرک تھا۔ کہتے ہیں کہ سوتے وقت بھی ایک آنکھ کھلی رکھتا تھا۔ اس نے اس جنگ میں کرنل بریتھ ویٹ اور انگریز فوج کے بے شمار سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ ایسے ہی وقت اسے حیدر علی کی وفات کی خبر ملی تو اس نے فوراً ہی سرنگا پٹم پہنچ کر اعلان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 2 جنوری 1783 کو خبر ملی کہ بمبئی سے ایک اور انگریزی فوج ساحل پر اتر کر حیدر نگر پر قبضہ کر چکی ہے۔ ٹیپو سلطان کرناٹک سے نکل کر حیدر نگر پہنچ گیا۔ وہاں کھلے میدان میں انگریزوں سے جنگ ہوئی۔ بعد میں وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 17 دن کے محاصرے کے بعد جنرل میتھیوز نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر تمام انگریزی فوج کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ٹیپو سلطان کی ایسی فتوحات تھی کہ وہ انگریزوں کے لیے ایک دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اگر کہیں سے کوئی گولی چلتی تو انگریز یکدم سے یوں چونک جاتے اور دہشت زدہ ہو جاتے تھے جیسے ٹیپو سلطان آ گیا ہو۔ وہ جانباز مجاہد ہر سال انگریزوں سے جنگ لڑتا رہا اور ان کے ہوش اڑاتا رہا۔ وہ جہاں سے جاتا تھا وہاں سے ان کے قدم اکھاڑ دیتا تھا۔ 1798 میں لارڈ ویلزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی زبردست سازشوں کا جال بچھا دیا۔ نظام دکن کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ نظام نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی یہ شرط منظور کر لی کہ وہ اپنی فوج نہیں رکھے گا بلکہ انگریز کی فوج حیدرآباد میں اس کی حفاظت کے لیے موجود رہا کرے گی۔ لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سلطان کو بھی یہی مشورہ دیا اور کہا، تم ہماری بڑھتی ہوئی قوتوں کے آگے زیادہ دن ٹھہر نہیں سکو گے۔ بہتر ہے نظام دکن کی طرح ہماری شرائط قبول کر لو اور بڑے عیش و آرام سے اپنے علاقے میں حکومت کرتے رہو۔ ٹیپو سلطان نے کہا، تمہارے ماتحت رہ کر حکومت کرنے والے اور بادشاہ کہلانے والے بزدل اور بے حس اور بے غیرت ہیں۔ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ فقرہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے اور آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر رہتا ہے۔ 1799 میں لارڈ ویلزلی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گیا۔ سرنگا پیٹم میں ٹیپو سلطان سے آخری معرکہ ہوا اور وہیں سلطان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تاریخ عالم کے کتنے ہی مورخین نے اپنی کتابوں میں اس آزادی کے پروانے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کی لاش بہادروں کے انبار میں پائی گئی۔ جواہرات اور لباس کا کچھ حصہ نکال لیا گیا تھا۔ وہ تعویذ جو وہ ہمیشہ باندھے رکھتا تھا ابھی اس کے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ اسے 3 گولیاں لگی تھی، 2 جسم پر اور 1 کن پٹی پر، مگر چہرہ بگڑا نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بالکل اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ جسم ابھی گرم تھا اور ایک لہجے کے لیے کرنل ویلزلی کو یوں لگا جیسے وہ زندہ ہو، مگر وہ نبض جو اب تک ہندوستان کی آزادی کے لیے دھڑک رہی تھی ساکت و صامت ہو چکی تھی۔ جھانسی کی رانی اپنی ذہانت اور جنگی حکمت عملی کے باوجود غداروں اور جاسوسوں کے باعث انگریزوں سے بار بار شکست کھاتی رہی، لیکن آخری دم تک ان سے مقابلہ کرنے سے باز نہیں آئی۔ جاسوسوں، مخبروں اور مسلمان غداروں نے ٹیپو سلطان کے خلاف بھی انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن سلطان بر وقت ان سازشوں سے آگاہ ہوتا رہا اور ہر میدان میں دشمنوں کو شکست دیتا رہا۔ اس نے لڑتے لڑتے ایک فاتح کی حیثیت سے جان دی تھی۔ اب بہادر شاہ ظفر کی باری تھی کہ وہ انگریز کے خلاف کس طرح جنگ کرے گا۔ وہ تو ان سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے بھیک میں جو بادشاہت ملی تھی اسی پر اکتفا کر رہا تھا۔ یوں بھی وہ ایک شاعر کی حیثیت سے قلم کے میدان کا ایک کامیاب سپاہی تھا، لیکن اس قلم پکڑنے والے نے کبھی تلوار نہیں پکڑی تھی۔ جوانی میں برائے نام فن سپاہ گری کی تربیت حاصل کی تھی، پھر کبھی اس طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ جنگ و جدل اور خون خرابہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اب حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ باغیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسے گھیر لیا تھا۔ باغی اسے حب الوطنی کا واسطہ دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ پورا ہندوستان انگریز کے خلاف ہے۔ ایسی حالت میں مغلیہ سلطنت کے زوال کو عروج کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے
ان باغیوں کے تیور دیکھے تھے اور یہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس نے ان کا ساتھ نہ دیا، انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی نہیں کی تو وہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر باغیوں کی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مرزا مغل کو تمام افواج کا کمانڈر ان چیف اور دوسرے شہزادوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ فوج کے دوسرے تجربہ کار افسران اس سے تعاون کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس باغی بادشاہی فوج میں حصہ لینے والے ایک تو وہ سپاہی تھے جن میں والہانہ مذہبی جذبہ موجود تھا اور وہ دہلی کی اسلامی سلطنت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے وہ سپاہی تھے جو وقتی جذبے کے تحت فوج میں شامل ہو گئے تھے تاکہ انہیں لوٹ مار کا موقع ملتا رہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو جذبات سے عاری تھے اور مجاہدین کے روپ میں انگریزوں کے مخبر اور جاسوس تھے۔ اس آزادی کی تحریک میں زیادہ تر غدار اور موقع پرست لوگ شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ تو فعال ہو سکی اور نہ ہی منظم شکل اختیار کر سکی۔ ان دنوں بہادر شاہ ظفر ذرا سی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ اسے سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ انقلابی اگر ہار گئے تو انگریز اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس تحریک میں فوجی تنظیم اور کامیابی کے لیے باقاعدہ اور سنجیدہ کوشش کرنے کی بجائے صرف جوش و خروش سے کام لیا جا رہا تھا۔ چند ماہ میں ہی آزادی کی اس تحریک نے اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باعث دم توڑ دیا۔ خزانہ خالی ہو گیا، سپاہی تنخواہوں کے چکر میں پڑ گئے۔ بہادر شاہ ظفر نے چاندی کے ظروف ان سپاہیوں میں تقسیم کیے تاکہ وہ اپنی تنخواہ پوری کر لے۔ ان حالات میں مرزا مغل نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ تمام سپاہی ساتھ چھوڑ دیں، آپ خود بنفس نفیس انگریزوں پر ہونے والے حملے کی کمان سنبھال لیں۔ بادشاہ بری طرح الجھا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انگریزی فوجیں شکستہ فصیلوں کے ذریعے شہر میں داخل ہو رہی تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو رہا تھا۔ انگریز فوج کوتوالی اور جامع مسجد تک پہنچ گئی۔ انقلابیوں نے ان کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ بہادر شاہ ظفر اپنی سواری پر لال ڈیگی تک آیا، پھر انگریزوں کی گولیوں نے اسے قلعے کے اندر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اب اسے اپنی بیگمات، شہزادے اور شہزادیوں کی فکر ہو گئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گئے تو ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنے اہل خانہ کو باری باری بلا کر مشورہ دینے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ لوگ دہلی شہر چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، آئندہ اسی میں ان سب کی سلامتی ہے۔